اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت کرم، بہت احسان الحمدللہ کہ آج ہم پارہ 7 کی طرف بڑھیں گے اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ اسے مکمل کریں گے۔ 7واں پارہ ہے ہمارے پاس، سورۃ المائدہ کے آخری 6 رکوع شامل ہیں اس پارہ میں، اور رکوع نمبر 11 سے لے کر 16 تک ہماری نیکسٹ سورہ سورۃ الانعام کے آ جائیں گے۔ تو ابتدائی رکوع تو سورۃ المائدہ کے ہو گئے، اور اس کے بعد جو اگلے رکوع ہیں وہ ابتدائی رکوع ہیں سورۃ الانعام کے۔ سورۃ المائدہ رکوع نمبر 11، آیات ہیں اس کی 78 سے لے کر 86 تک، اور پیغمبروں نے کن لوگوں پر لعنت کی۔ آپ کو اچھی طرح سے یاد ہوگا، میں نے بتایا تھا کل کہ لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے دوری۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مقام پر فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل میں سے کفر کرنے والوں پر داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے لعنت کی گئی۔ تو 2 پیغمبروں کی زبان سے لعنت کروائی گئی۔ کیوں؟ قرآن آگے بتاتا ہے کہ ان لوگوں کا جرم یہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں حد سے تجاوز کرتے تھے اور دوسروں کو برائیوں سے نہیں روکتے تھے۔ یہ بڑا اہم معاملہ ہے۔ نیکی کا حکم دینا، بدی سے روکنا، یہ تو اس امت مسلمہ کا بھی فریضہ ہے، لیکن ماضی میں اگر اقوام نے، مطلب آپ سمجھ لیں قوموں نے یہ فریضہ انجام نہیں دیا برائی سے روکنے کا، تو پیغمبروں کی زبان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں پر پھر لعنت کرائی ہے۔ بتایا کیا گیا ہے کہ دیکھو مسلمانوں، یہود تمہاری دشمنی میں سب سے بڑھ کر ہیں۔ In enmity they are on extreme regarding Muslims. So what to do؟ کیا فرمایا کہ آگے جا کر کہ ایمان والوں سے متعلق نرمی کا معاملہ نصارہ میں آپ رکھ سکتے ہیں۔ کیسے اور کون سے نصارہ؟ سارے نہیں، وہ نصارہ قرآن بتا رہا ہے جن میں تکبر نہیں ہے۔ They are not arrogant، جو عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ They are humble۔ اور جب ان کے سامنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام پیش کیا جاتا ہے، تلاوت کیا جاتا ہے، تو اس کی تاثیر کیا ہوتی ہے؟ ان کی آنکھوں سے اس کو سن کر آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ یہ نیک نصارہ کا ذکر ہے یہاں پر۔ اور ایک رائے اور بھی دی گئی ہے کہ حبشہ کے علاقے سے کچھ نصارہ آئے تھے اور انہوں نے سورہ یاسین کی تلاوت سنی، اور یہ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ تو ایمان والوں کی دشمنی میں سب سے بڑھ کر اگر جو ہیں تو یہود ہیں۔ تو پھر آج بھی کیا اس چیز سے متنبہ ہو جاؤ۔ وارننگ دی جا رہی ہے بار بار صاف الفاظ میں، کیا کرو؟ پھر ان سے بچو، ان کی عادتوں، ان کی رسموں، ان کے رواجوں سے بچو، جتنا ہو سکتا ہے ان کی قربتوں سے بچو، دور رہو، اور اپنا کیا ہے، اپنا تحفظ کرو۔ اور اگر کچھ قریب ہیں تو وہ بتا دیا گیا کہ وہ نصارہ ہیں، مگر وہ جو دل میں نرمی رکھتے ہیں، دے آر سافٹ ہارٹڈ، جن میں تکبر نہیں ہے، وہ عاجزی والے ہیں، جو حق کے متلاشی ہیں۔ دے آر آلویز ان دا سرچ آف حق، کہ کہیں سے حق ملے۔ اور ایسا ہوا بھی ہے، آپ کی نظروں سے گزرا ہوگا، بہت سارے ایسے کرسچن ہیں جب ان کو حق نظر آیا ہے تو انہوں نے آگے بڑھ کر اس کو لینے میں ذرا بھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی ہے۔ تو وہ جو حق کے متلاشی ہیں، جو نصارہ، وہ ایمان والے مسلمانوں کے نزدیک ہیں، یہود کے مقابلے میں یعنی نصارہ قریب ہیں۔ یہ تھا ہمارے اس پوائنٹ کا لب لباب۔ آگے بڑھتے ہیں رکوع نمبر 12 کی طرف۔ شیطان کے گندے ترین کام اس میں مینشن کیے گئے ہیں۔ آیات ہمارے پاس 87 سے لے کر 93 تک ہیں اس رکوع میں۔ شیطان کے کام تو ویسے ہی سارے کے سارے گندے ہوتے ہیں۔ گندے ترین کام کیا ہیں؟ یہ بہت امپورٹنٹ یہاں پر جو چیز آئی ہے وہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ عیسائیوں کو، کرسچنز کو رحمانیت سے روکا گیا ہے۔ رحمانیت کیا ہے؟ کہ من چاہی باتوں کو دین کے طور پر اڈاپٹ کر لینا اور دنیا کے معاملات کو بالکل ترک کر کے کونے خدرے میں بیٹھ جانا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو کہیں نہیں فرمایا، نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایسا کچھ کر کے دکھایا۔
انہوں نے تو کمپلیٹلی سوشلائز کر کے ہماری زندگی کا کوئی کارنر ادھورا نہیں چھوڑا. تو رہبانیت کا کانسیپٹ ہی کدھر آ گیا؟ تو یہ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ نفس کی پرستش والی بات ہوگی یہ کہ جو میرا دل کر رہا ہے میں وہ کروں، ایک سائڈ پہ دنیا سے لگ کے بیٹھ جاؤں. تو وہ مومن جو دنیا کے ساتھ معاملات کرتا ہے اور حسن سلوک اختیار کرتا ہے، سنتوں کو فالو کرتا ہے، قرآن سنت کو ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھتا ہے، وہ اللہ کو زیادہ پیارا ہے ایز کمپیئر ٹو دیٹ پرسن جو کہ کونے میں چھپ کے بیٹھ گیا ہے. اس کا تو معاملہ کسی سے ہو ہی نہیں رہا. تو اس سے کیا کیا گیا؟ منع کیا گیا کہ میں وہ کروں جو میرے دل کی مرضی ہے. وہ دین نہیں بن جاتی وہ بات. رب کے تقاضوں پر ہر صورت میں عمل کرنا ضروری ہے اور اس کا حکم دیا گیا ہے. پھر جو اپنی من چاہی چیز کو حرام بنا لینا، اپنی من چاہی چیز کو حلال بنا لینا غلط ہے. جس طرح سے کوئی بھی انسان کسی چیز کو حلال یا حرام کنسیڈر کرنا شروع کر دے، تو اس طرح کسی شے کو حرام کر لینا یا حلال کر لینا یہ کمپلیٹلی رانگ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں سے کیا کریں؟ استفادہ کریں ہم سب، اور خود ساختہ جو اصول بنا رکھے ہیں ان کو چھوڑیں. حلال اور حرام کو کنسیڈر کرنا ہے تو قرآن و سنت کی روشنی میں اس کو رکھیں. تو یہ جائز نہیں ہے کسی صورت بھی کہ ہم اپنی من چاہی چیزوں کو ایسا سمجھنے لگ جائیں کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ واجب ہے، یہ مستحب ہے. نو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر لحاظ سے قرآن و سنت میں گائیڈنس دے دی ہے. پھر مزید یہ بتایا گیا کہ شراب اور جوا یہ شیطان کے گندے کاموں میں سے بڑی برائیاں ہیں. شیطان تو ویسے ہی گندا ہے، ڈرٹی ہے، اس کے کام بھی ویسے ہی گندے ہیں. اس کے کاموں میں سے بھی گندے ترین کام کیا ہیں کہ شراب اور جوئے میں انسان کو ملوث کرتا ہے. اس کا معاملہ اب یہاں ان آیات میں آ گیا. اس مقام پر آ کے شراب اور جوئے کی حرمت کے حوالے سے آخری احکامات آئے ہیں، اور بالکل اب یہاں اس سٹیج پر آ کر شراب کی ممانعت کر دی گئی ہے، جوئے کو حرام قرار دے دیا گیا ہے. بتایا گیا ہے کہ دیکھو یہ وہ عمل ہے، یہ اس طرح کا عمل ہے، شراب کا معاملہ یہ تمہیں اللہ کے ذکر سے روکتا ہے. اور شیطان چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے اندر نفرتیں پیدا کر دے، دشمنیاں پیدا کر دے. اب تم باز آتے ہو کہ نہیں؟ آخری حکم آ گیا ہے سورۃ المائدہ کی آیا نمبر 90 اینڈ 91 کی روشنی میں. تو بتا کیا دیا گیا ہے یہاں پہ کہ شراب اب حرام ہو گئی ہے. پہلے کسی سے بھی شراب اور جوئے سے ریگارڈنگ اس طرح کا کوئی بھی معاملہ اگر ہو گیا ہے تو وہ معاف ہے. آئندہ جو اب شراب اور جوئے کو ٹچ کرے گا نا تو پھر وہ اپنا بچاؤ خود کرے، کیونکہ اب اس کی ممانعت آ گئی ہے، اب یہ حرام قرار دے دیا گیا ہے. تو اس سے بچنا بھی پھر لازم ہے. پھر اگلی جو ہمارے پاس آیات آ رہی ہیں وہ 94 سے لے کر 100 تک ہے. رکوع نمبر ہے 13، اور کثرت حق کا معیار نہیں ہے. اس میں بھی بتایا کیا گیا ہے کہ بعض اوقات تو کیا کہا جاتا ہے میجورٹی کو فالو کرو، اکثریت کی بات مانو. تو اکثریت کی بات مانی جائے تو یہ اکثریت کا معاملہ معیار حق میں کنسیڈر نہیں ہوتا. کیا آپ یہ سمجھیں کہ یہ حق کا معیار ہے کہ اکثریت کی بات مانی جائے؟ تو یہاں پر جو خاص نقطہ آیا نمبر 100 میں مینشن کیا گیا ہے وہ کیا ہے کہ کل لا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرۃ الخبیث. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ ناپاک اور پاک دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے، خواہ ناپاک شے کی کثرت تمہیں کتنی ہی متاثر کرے. حرام تو حرام ہے چاہے کتنی کثرت اس کی ہو جائے، اور باطل تو باطل ہے بظاہر کثرت اس کی نظر بھی آئے. غلط تو غلط ہی رہے گا، جھوٹ جھوٹ ہی رہے گا، چاہے لوگ کثرت سے جھوٹ بولنا ہی کیوں نہ شروع کر دیں. تو کثرت حق کا معیار نہیں ہے. حق تو یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کے مطابق جو بات ٹھیک ہے اس پر عمل کیا جائے، اور جو اس کے خلاف ہے وہ باطل ہے، چاہے وہ کتنی ہی کثرت سے زمین پر رونما کیوں نہ ہو رہی ہو. معیار کیوں بتا دیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں قرآن اور سنت، ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑو، ہر قسم کے تفرقے سے بچو گے. میجورٹیز جو بھی کہتی ہیں وہ تم پر اثر انداز نہیں ہوگا. پھر آگے رکوع نمبر 40، بہت ہی امپورٹنٹ میٹر ریگارڈنگ آور لائفز کہ ہم زندگی جو گزار رہے ہیں اس میں ہماری عادت کیا زیادہ کوشچننگ کی ہیں. تو بے مقصد سوالات مت کرو. آیات اس کی 101 سے لے کر 108 تک ہیں، اور یہاں پر ایٹیکیٹس بتائے گئے ہیں، مینرز بتائے گئے ہیں. سب سے اہم ادب جو مینشن کیا گیا ہے
اس مقام پر کہ کثرت سوالات سے اجتناب کرو۔ ایسی بات سورۃ البقرہ میں بھی آئی تھی گائے کے قصے کے اندر۔ بے جا اور بڑے بڑے سوالات کیے تھے بنی اسرائیل نے۔ پھر کیا ہوا تھا ان کے لیے؟ وہی گائے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت آسان احکامات کے ساتھ دی تھی، وہی گائے ذبح کرنا ان کے لیے مشکل ترین کام بن گیا تھا۔ تو بتایا کیا گیا ہے، دیکھو بے مقصد اور فرضی قسم کے سوالات کرنا یہ پسندیدہ روش نہیں ہے۔ سوالات وہ ہوں جن کا عقیدے سے، ایمان سے، نجات سے تعلق ہو۔ بے جا اور بے مقصد سوالات سے ہر صورت بچنا چاہیے۔ اور اہم بات بتا دی گئی اس رکوع میں کہ کسی کا غلط ہونا تمہارے لیے غلط ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ آج اکثر لوگ جواز بناتے ہیں کہ لوگ بھی تو کر رہے ہیں۔ بھئی لوگ کر رہے ہیں، اگر غلط کرنے تو غلط ہے۔ لوگوں کا کثرت میں آ جانا کہ وہ غلط کرنے لگے، کثیر تعداد میں ایک کام کو، ایک ٹرینڈ کو فالو کرنے لگے، یہ ہمارے لیے کوئی سالڈ دلیل تو نہیں بنتی نا۔ ہم نے تو وہی لینا جو احکامات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر اترے ہیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے۔ تو کسی اور کی بے عملی کو ہم اپنی بے عملی کا جواز نہیں بنا سکتے۔ ہر ایک کو اپنا جواب ڈے آف دا ججمنٹ جا کے خود دینا ہے۔ ہاں، ہمیں جس معاملے کی فکر کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہمیں لوگوں کی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے، ان کو راہ خدا کی طرف لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وہ نہیں اگر مانتے تو اس کا وبال ان پر ہوگا، لیکن بالآخر ہم نے از خود اپنے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں جواب دینا ہے۔ تو ہمیں کیا مقصود ہونی چاہیے؟ خود کی اپنی اصلاح بھی۔ تو جہاں ہم اپنی اصلاح کرتے ہیں وہاں دوسروں کی اصلاح کی ہمیں فکر بھی ضرور ہونی چاہیے، لیکن اگر لوگ ہمارے کہنے سے بھی اس چیز کی طرف نہیں آتے کہ حق کیا ہے، پھر ہم پہ کوئی مواخذہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ وہ اگر اس چیز کی دعوت کو قبول نہیں کرتے کہ ہم نے حق اور سچ کی بات بتانا چاہ رہے ہیں، روشنی بنانا چاہ رہے ہیں، تو وہ نہیں مانتے، تو ان کا اختیار ان کے لیے جائے گا، اس کا مواخذہ ان سے ہوگا۔ ہم سے صرف اتنا مواخذہ ہوگا کہ ہم نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا جو ہے اہتمام کیا تھا یا نہیں۔ پھر رکوع ہے ہمارے پاس 15 آیات 109 سے لے کے 115 تک ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کا عجیب مطالبہ پیش کیا گیا ہے۔ حواری جو ہیں ان کے ساتھی تھے، ان کا ایک عجیب مطالبہ ذکر کیا گیا۔ پہلے تو بتایا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سارے معجزات عطا فرمائے تھے۔ اب ان کے حواریوں نے ایک عجیب مطالبہ کیا، کہنے لگے کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے ایک دسترخوان ہمارے لیے نازل فرما دے جس پر لذیذ کھانے چنے ہوئے ہوں اور ہم اطمینان قلب پائیں، اور وہ دن ہمارے لیے کوئی عید کا دن بھی ہو جائے، مطلب کہ وہ ہمارے لیے کوئی عید کا دن بھی بن جائے، اس کو ہم یاد رکھیں، خوشی منائیں۔ اس پر عیسیٰ علیہ السلام نے فرما دیا کہ اللہ کی طرف التجا تو کر لوں، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ اگر میں ایسا کروں تو پھر جس نے حق کو قبول نہیں کیا اور فرمائشی معجزہ، تم جو فرمائش کر کے معجزے کا مطالبہ کر رہے ہو وہ میں دکھا دوں، پھر تم حق سے روگردانی کرو، تو پھر ایسی سزا میں تمہیں دوں گا جیسی سزا کسی کو بھی نہیں دوں گا۔ تو یہ جو فرمائشی قسم کا معجزہ انہوں نے مانگا کہ فرمائش پر دیا جائے، یہ معاملہ کسی قوم کے لیے بڑا حساس اور نازک ہوا کرتا ہے۔ پھر اگر وہ قوم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو قبول نہ کرے، ان کے تقاضوں پر عمل نہ کریں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر ایسی قوم کو سزا دیتا ہے۔ تو یہ یہاں پر بیان کیا گیا۔ اسی طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی قوموں کے اندر معجزے مانگے گئے، اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دے دیے، پھر ان لوگوں نے جو اپنی طرف سے باتیں کی تھی کہ ہم یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے، پھر وہ ایمان نہیں لائے۔ تو پھر یہ جب فرمائشی معجزہ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد ایمان بھی نہیں لایا جاتا، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ہے، اس کی پکڑ ضرور آتی۔ پھر رکوع نمبر جو ہے ہمارے پاس 16 آیات ہیں 116 سے لے کر 120 تک، اور روز قیامت کا سوال اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جواب۔ یہ اس کا رکوع آخری ہے اس پارے کا، سورۃ المائدہ کا۔ اللہ سبحانہ و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا۔ یہ جو فیوچر میں ہونے والا مکالمہ ہے وہ یہاں پر ذکر کیا گیا ہے، جو قرآن نے نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ حضرت مریم علیہ السلام کو معبود بنا لو؟
حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے اے اللہ سبحانہ و تعالی اگر میں نے ایسا کہا ہوتا تو آپ کے علم میں ہوتا، آپ تو پاک ہیں اے اللہ سبحانہ و تعالی اور آپ خوب جانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، تو اے اللہ تو خوب جانتا ہے جو میرے جی میں ہے، تو ہر بات سے واقف ہے۔ اس کے بعد ایک بہت ہی خوبصورت جو التجا ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن اختیار کریں گے۔ شفاعت کا بہت ہی خوبصورت اور لطیف انداز جو ہے یہاں پر بیان کیا گیا ہے آیا نمبر 118 میں، ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم۔ اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے تو بے شک یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو ان کو بخش دے تو بے شک تو غالب ہے، حکمت والا ہے۔ بہت ہی پیارا انداز یہاں شفاعت کا بیان کیا گیا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ پوری رات یہ آیت تلاوت کرتے رہے، اپنی امت کے لیے اللہ کے حضور التجا کرتے رہے، اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو ان کو بخش دے تو تیرا یہ فیصلہ بھی حکمت بھرا ہوا ہوگا، تجھے اختیار ہے۔ تو یہ شفاعت کا بہت ہی پیارا اور لطیف اور خوبصورت انداز ہے جو ہمارے سامنے ہے۔ اور پھر اس کے بعد آگے جو سورۃ المائدہ کے آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو قیامت کے دن جن کو نفع ہوگا وہ کون ہوں گے؟ وہ سچے ہوں گے، ان کو ہی نفع ہوگا۔ دنیا میں جھوٹ بول کر لوگوں نے اگر مال بنایا ہوگا، پیسہ کمایا ہوگا، آخرت میں وہ جھوٹ نفع نہیں دے گا، آخرت میں صرف سچ ہی نفع دے گا، اور سچوں کے لیے جنت کے باغات اور اس کی نہریں اور اللہ کی رضا کا اعلان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے، آمین۔ اب جی آگے بڑھیں گے ہم سورۃ الانعام کی طرف، اور اس سورہ کا آغاز ہوتا ہے اب قرآن کے مضامین کا جو معاملہ ہے ٹاپکس کا وہ بدل رہا ہے۔ اب تک ہم مدنی صورتیں پڑھ کر آئے ہیں، سورۃ البقرہ، آل عمران، سورۃ النساء، سورۃ المائدہ۔ اب آگے جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے سورۃ الانعام، اور یہاں پر جو مینشن کیا گیا وہ یہ کہ یہ ایک طویل مکی صورت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکہ مکرمہ کے آخری حصے میں، مکی دور کے آخری حصے میں نازل ہوئی۔ تو یہ مکی صورت ہے، اور مکی صورت کے مضامین میں یا ٹاپکس میں جو آپ کو اسلوب ملے گا وہ توحید کا بیان آپ کو غالب نظر آئے گا، آخرت کا بیان، رسالت کا بیان، وہ سب آپ کے سامنے آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کا تذکرہ ہوگا اس صورت میں۔ ایک اہم یا ٹائٹل جو اس کو یا عنوان دیا جا سکتا ہے وہ ہے مشرکین مکہ پر اتمام حجت۔ تو مکہ مکرمہ میں 13 ایئرز، 13 برس آغاز وحی کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسر کیے، اور ان کے سامنے دلائل پیش کر دیے گئے، اب ان پر اتمام حجت کیا جا رہا ہے۔ تو اس کے حوالے سے اگر ہم فضائل کے حوالے سے دیکھیں تو قرآن مجید کی افضل صورتوں میں سے یہ ایک سورہ ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے، الانعام من نواجب القرآن، سنن الدارمی۔ سورہ انعام قرآن کی افضل صورتوں میں سے ایک سورہ ہے۔ یہ سورہ مبارکہ مکی دور کے آخر میں ایک مکمل خطبہ کی صورت میں ایک ساتھ نازل ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نزلت سورۃ الانعام جملۃ بمکہ لیلا وحولہا 70,000 ملک یجرون بالتسبیح۔ اس میں کیا مینشن کیا گیا ہے کہ سورہ انعام ایک ساتھ اور ایک ہی رات کے دوران مکہ میں نازل ہوئی، اور 70,000 فرشتے اللہ کی تسبیح کرتے ہوئے اسے لے کر نازل ہوئے۔ اس سورہ مبارکہ میں قریش کو آگاہ کر دیا گیا کہ تم پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتمام حجت کر چکے ہیں، اب تم پر وہ عذاب آ کر رہے گا جسے تم مذاق سمجھتے رہے ہو۔ اور اس سورہ مبارکہ کا پس منظر یہ ہے کہ مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مطالبہ کر رہے تھے کہ اپنی نبوت کی صداقت کا ثبوت دینے کے لیے ہماری فرمائش کے مطابق جو ہے نا معجزہ دکھائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش تھی کہ اللہ معجزہ دکھا دے، شاید یہ ایمان لے آئیں۔
اللہ نے دو ٹوک انداز میں فرمائشی معجزہ اتارنے سے انکار کر دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا دیا کہ یہ معجزہ دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائیں گے، بلکہ اسے جادو قرار دے دیں گے اور عذاب کے مستحق ہو جائیں گے۔ معجزات کے ذریعے لوگوں کو زبردستی مومن بنانا جو ہے وہ مطلوب نہیں، اصل مطلوب یہ ہے کہ قرآن جیسے معجزانہ کلام کو سن کر ایمان بالغیب لائیں۔ فرمائشی معجزے کا مطالبہ پورا نہ ہونے پر قریش مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شدید دل گرفتہ تھے۔ ان حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلجوئی کے لیے یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ تو اس میں ہمارے پاس جو ہیں سورۃ الانعام میں رکوع نمبر 1 ہے اور آیات ہیں 1 to 10۔ اللہ نے انسانوں کو رسول کیوں بنایا؟ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو رسول کیوں بنایا، اس بات کا جواب یہاں دیا گیا۔ مشرکین مکہ کو آگاہ کیا گیا کہ وہ حق اور باطل کو جھٹلا چکے ہیں، اگر اسی روش پر اڑے رہے تو اللہ کا عذاب ان پر آ کر رہے گا۔ ان کے اعتراض کا جواب دیا گیا، کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی فرشتے کو رسول بنا کر کیوں نہیں بھیجا؟ سادہ سی بات ہے، زمین پر انسان بستے ہیں، انسان رہتے ہیں، انسانوں کے لیے نمونہ ایک انسان ہی بن سکتا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے رسولوں کو منتخب کیا، اور اگر فرشتے رہتے تو زمین پر ابھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی فرشتے کو ہی رسول بنا کر بھیجتا۔ تو ان آیات میں جو شروع کی ہیں صفات باری تعالیٰ کا بھی بیان آپ کو ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت تخلیق ہے، صفت قدرت ہے اور صفت علم، اس کا بھی تذکرہ ملتا ہے کہ اللہ نے تمام آسمانوں اور زمین کو بنایا ہے، اندھیرے اور روشنی کا پیدا کرنے والا بھی وہ ہے، انسانوں کو گارے سے بنایا اور ہر انسان کے فنا ہونے کا وقت بھی طے کیا۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات کے فنا ہونے کا وقت بھی طے کر دیا ہے، لیکن لوگ کائنات کے فنا ہونے کے بارے میں شک کر رہے ہیں۔ وہ اللہ آسمان و زمین کی ہر شے سے واقف ہے۔ انسان کیا کر رہا ہے، انسان کس بات کو ظاہر کر رہا ہے، کس بات کو چھپا رہا ہے، سب اللہ کے علم میں ہے۔ یہ تمام صفات صرف اور صرف اللہ کی ہیں، لیکن لوگ پھر بھی دوسری ہستیوں کو اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں، معاذ اللہ۔ پھر رکوع نمبر 2 کی طرف بڑھتے ہیں، آیات 11 تا 20 ہیں۔ امت مسلمہ کی شرک سے حفاظت۔ اب یہاں جو تذکرہ ہے اس کے حوالے سے یہ جان لینا چاہیے کہ کچھ مقامات پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ نے خطاب کا جو انداز اختیار کیا وہ ایسا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبدیت کو نمایاں کرتا ہے۔ مقصد کیا ہے کہ ماضی میں کچھ اقوام نے اپنے رسولوں کی محبت میں غلو کیا اور زیادتی کر کے ان کو خدا کی خدائی میں شریک کر دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبدیت کا ذکر بھی قرآن کرتا ہے خود، اور اللہ کے جو نبی ہیں اللہ سے مانگتے تھے، اللہ سے رجوع کرتے تھے، اللہ ہی کو نفع اور نقصان کا جو ہے اختیار رکھنے والا سمجھتے تھے۔ یہ ذکر کر کے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو شرک سے اس معنی میں محفوظ رکھا گیا ہے کہ پچھلی امتوں نے اپنے رسولوں کو معاذ اللہ خدا کی الوہیت میں بھی شامل کر ڈالا۔ تو یہاں پر آپ کو سورۃ الانعام کی آیا نمبر 17 میں بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ تذکرہ ملتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا۔ اور کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اگر اللہ آپ کو کوئی تکلیف دینا چاہے تو اسے کوئی اللہ کے سوا دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ آپ کو کچھ عطا کرنا چاہے کوئی بھلائی تو وہ ہر شے پر قادر ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی نفع اور نقصانات کے معاملات کا جو اختیار تھا وہ سارا کا سارا اللہ کے ذمہ تھا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے نفع اور نقصان کے مالک نہیں تھے، سارے انسانوں کے اور ساری مخلوق کے نفع اور نقصان کا اگر اختیار ہے ان تمام معاملات کا تو صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے، ٹھیک؟ تو تکلیف کو دور کرنے والا کون ہے؟ وہ بھی اللہ، اور اگر نفع پہنچانے والا ہے، بلائی عطا کرنے والا ہے، رحمتیں اپنی جو ہے اپنا کرم عطا کرنے والا ہے تو وہ بھی اللہ ہے۔ ان سارے فیصلوں میں اللہ تعالیٰ کو کوئی انٹرپٹ نہیں کر سکتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ پوائنٹ یہاں واضح اس لیے کیا گیا تاکہ ہماری امت کسی قسم کا غلو نہ کرے۔ پھر رکو نمبر 3 ہے ہمارے پاس، حق کو جٹلانے کی سزا مل کر رہے گی۔ آیات اس میں آتی ہیں 21 سے لے کر 30 تک، from 21 to 30۔ قریش مکہ کا ذکر ہے۔ یہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو سن تو لیا کرتے تھے، قرآن کا اعجاز، قرآن کی عربی، سبحان اللہ، اس سے بڑا متاثر ہوتے تھے، لیکن بعد میں ان کا جو بیہیویئر ہے وہ ہٹ درمی والا بن گیا۔ یہ آتے اور آ کر کہتے کہ پچھلے لوگوں کی داستانیں ہیں، اس میں کچھ نہیں رکھا۔ ان کا تکبر تھا، ان کا تعصب تھا کہ یہ سرداران قریش جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت قبول نہیں کرتے تھے، تو یہ کہتے تھے کہ یہ پچھلے لوگوں کی داستانیں ہیں، خود بھی یہ گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی یہ گمراہ کرتے رہے۔ اور ذکر کیا ہے یہاں پر کیا گیا کہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بس دنیا کی جو زندگی ہے نا، بس یہی اصل زندگی ہے۔ یہ اس چیز کا کلیم کیے ہوئے ہیں، اپنی وشفل تھنکنگ میں چل رہی ہیں کہ بس دنیا ہی کی زندگی اصل ہے اور اس کے بعد کوئی زندگی نہیں۔ تو کیا بتایا گیا کہ ذرا خیال تو کرو، جب اللہ کے سامنے تمہیں کھڑا ہونا ہوگا، اللہ اس وقت پوچھے گا یہ حق ہے کہ نہیں؟ قیامت برپا ہو گئی ہے نا، تو اس وقت یہ کہیں گے ہاں ہاں یہ حق ہے، مگر اس دن ماننے کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہاں تو حسرتیں ہی حسرتیں ہوں گی، پھر ان حسرتوں کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ آج دنیا میں مہلت عمل ہے، تو جو فائدہ اٹھا کر محنت کر لے، کل ان کی زندگی کی اصل ترقی اور کامیابی ان کو وہاں نصیب ہوگی۔ اور جو صرف یہ وشفل تھنکنگ اور یہ دعوے لے کر بیٹھا رہے یہ دنیا کی زندگی ہی سب کچھ ہے اور آخرت کی زندگی کچھ نہیں ہے، تو ان کے ہاتھ پھر کچھ نہیں رہے گا۔ پھر رکوع نمبر 4 ہمارے پاس شروع ہو جاتا ہے، آیات کی 31 سے لے کر 41 ہے، یہ معجزہ دکھانے کے مطالبے کے حوالے سے ہیں۔ اس مقام پر آ کر یہ تذکرہ مل رہا ہے کہ مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مطالبہ کرتے تھے کہ یہ کر کے دکھا دیں، ایسا کر کے دکھا دیں، آس پاس سے کوئی ٹکڑا نازل کر کے دکھا دیں۔ ان کو بتایا جا رہا ہے دیکھو تم جو فرمائشی پروگرام لے کے بیٹھے رہتے ہو، ہر وقت تم جو فرمائشیں کرتے رہتے ہو، معجزوں پہ معجزوں کی فرمائشیں کرتے ہو، جب کسی قوم نے معجزے کی فرمائشیں کی ہیں اور پھر وہ ایمان نہیں لائی، جیسے کہ قوم ثمود کو صالح علیہ السلام کو جو ہے وہ اونٹنی دی گئی، انہوں نے مان کر نہ دیے، وہ لوگ وہ پھر کیا کر دیے گئے؟ وہ برباد کر دیے گئے۔ اور پیچھے پھر سورہ مائدہ کے آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے آ گیا کہ اگر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی فرمائش کے مطابق ان کو دے دے، پھر قوم نہ مانے تو اللہ پھر ایسا عذاب دے گا کہ کسی کو ایسا عذاب نہیں دے گا۔ تو بار بار ان کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ اپنی ہٹ درمی چھوڑ دو، یہ محض ہٹ درمی میں جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہو اور فرمائشی معجزات کا تقاضا لگا رکھا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بار بار کہ اگر ان کے تقاضے پورے بھی کر دیے جائیں، اگر ان کے تقاضوں کے مطابق ان کو معجزے دے بھی دیے جائیں، تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے، اور ان قریب وہ دیکھ لیں گے جو کفر کر رہے ہیں کہ ان کا انجام کیا ہوگا۔ پھر اسی طرح آگے جو ہے وہ رکوع نمبر 5 ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا کردہ ہدایت سے رخ پھیرنے والا اندھا ہے، بلائنڈ ہے۔ آیات اس میں 42 سے لے کر 50 تک کور ہوتی ہیں۔ اس میں کیا بتایا گیا ہے کہ جب کبھی اللہ نے قوموں کی طرف رسولوں کو بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو سختیوں اور تکالیف میں مبتلا کیا، کیوں؟ تاکہ لوگ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ آج بھی ہم یہ کیفیت دیکھتے ہیں، دنیا کے اندر وباؤں کا، ڈیسیزز کا معاملہ اور دیگر جو مشکلات ہوتی ہیں اور آزمائشوں کا معاملہ ہوتا ہے، تو ان سختیوں میں حکمت یہ ہوتی ہے کہ دل نرم ہو جاتے ہیں ان کے آنے سے۔
اللہ تعالیٰ نے ایسی کیفیات، ایسی سچویشنز ماضی میں بھی اقوام پر طاری کی ہیں۔ جب اللہ نے رسولوں کو بھیجا تاکہ لوگ اللہ کی طرف رجوع کریں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان نے لوگوں کو برے اعمال کو مزین کر کے دکھانا شروع کر دیا ہے، تو لوگوں کے دل اس وجہ سے پھر نرم نہیں ہوتے، اور وہ کیا، وہ ہٹ درمی کرتے ہیں، کیونکہ وہ شیطان کے گندے اور برے کاموں کو خوبصورت سمجھتے ہیں، کیونکہ شیطان نے اپنا ایکشن تو پورا کر دیا ہے نا۔ شیطان نے اپنے گندے اور برے کام ان کے سامنے بالکل مزین کر کے، سنوار کے، بیوٹیفل بنا کے رکھ دیے ہیں۔ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہلوایا گیا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ یہ غیب کے یہ خزانے جو ہے نا، میرا ان پہ کوئی اختیار نہیں ہے، یہ تو اللہ کے اختیار میں ہیں، اور نہ ہی میں فرشتہ ہوں، اور نہ میں نے تم سے اس چیز کا دعویٰ کیا ہے، اس طرح کا دعویٰ کیا ہے کہ تم مجھ سے معجزات کا مطالبہ کرتے پھرو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہلوایا گیا کہ میں تو اللہ کا رسول ہوں، اس کی عطا کردہ ہدایت کی پیروی کرتا ہوں، تمہیں بھی اسی ہی کی تو دعوت دیتا ہوں۔ تو پھر اس کے بعد مزید بتایا گیا کہ دیکھو، دیکھنے والا اور نابینا برابر نہیں ہو سکتے، ایک ہدایت کی روشنی میں حق کو دیکھ رہا ہے، دوسرا اندھا بنا ہوا ہے، حق کو نہیں دیکھ رہا، برابر نہیں ہو سکتے یہ دو لوگ۔ اسی طرح ایک حق پر کاربند ہے، دوسرا کمپلیٹلی باطل کی حمایت کر رہا ہے، یہ بھی دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو یہاں پر جو ہمارے سامنے پوائنٹ آیا وہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ جب بھی اللہ نے کسی نبی کو بھیجا تو ساتھ ہی اس نبی کی قوم پر کچھ آفات بھی نازل کی۔ دل کی نرمی چاہیے اللہ کو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی طرف بھی لوگوں کو متوجہ کرنے کا یہ اسلوب ہے۔ ایسی آفت اللہ کی طرف سے نعمت ہوا کرتی ہے جو انسان کو اللہ کی طرف متوجہ کرے۔ البتہ بدقسمتی ان لوگوں کے لیے ہوا کرتی ہے کہ آفات تو آئیں لیکن اس کے باوجود وہ لوگ جو ہے نا متوجہ نہ ہوں، نہ ان پر رکت طاری ہو، نہ وہ گڑ گڑائیں، نہ وہ معافیاں مانگیں۔ تو کیا انجام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ نے اگر کوئی تکلیفیں بھی دی ہیں تو اس میں سراسر حکمت ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے نوازا ہوا ہے تو ہماری زبانیں جو ہیں شکر کرتے ہوئے تھکنی نہیں چاہیے۔ پھر آگے بڑھتے ہیں، رکوع نمبر 6 آیات 51 سے لے کر 55 تک ہیں۔ اللہ کن پر مہربان ہے؟ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کا ذکر ہے۔ صحابہ کرام میں وہ لوگ بھی تھے جو مالی اعتبار سے کمزور تھے، اور سرداران قریش جو ہیں معاذ اللہ ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو آپ یہ سوچیں کہ ایک بندہ اتنا ویل آف نہیں ہے اور لیڈرز بیٹھ کے اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، سچویشن کیا ہوگی نا۔ تو جب یہ وہاں پہ سرداران قریش ان کے جو لیڈر تھے مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مجلس سے دور کرو، ٹھیک ہے، ان کو اپنی مجلس سے دور کرو تو ہم تمہاری بات کو مانیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کی جن کی ان لوگوں نے ناقدری کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی قدر میں یہاں یہ فرما دیا ہے کہ اللہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرما رہا ہے، ان سے کہیے کہ جب یہ آپ کے پاس ہے، کیا ہی خوبصورت اسلوب ہے، کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، کہ تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے، اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے کہلوایا تم پر سلامتی ہو۔ اللہ سلام بھیجتا ہے کن کے لیے؟ ان صحابہ کی دلجوئی کے لیے جو مالی طور پر کمزور تھے مگر ایمان والے تھے، اور مشرکین ان کا مذاق اڑا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا میرے بندوں کا دل دکھ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، ان کو میرا میسج پہنچا دیجئے کہ تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایمان والے تھے، اور مشرکین ان کا جو مذاق اڑا رہے تھے ان کو یہ بتانا مطلوب تھا۔ تو پھر یہاں سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے ہاں امپورٹنس یا اہمیت کس چیز کی ہے؟ اللہ کے ہاں اہمیت ہے ایمان کی، اللہ کے ہاں اہمیت ہے تقوی کی۔
مال، دولت، اسباب، ان کی بنیاد پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نگاہوں میں عزت نہیں ملتی. عزت ملنی ہے تو ایمان سب سے فرسٹ اینڈ فارموسٹ ریکوائرڈ، اینڈ دین تقوی. کہاں کہاں ہم نے دیکھا نہیں کہ تقوی کا ہی بار بار ذکر ہے. اپنے معاملات زندگی میں کرو تو کیا کرو، تقوی کو ملحوظ خاطر رکھو. تقوی ہے کیا؟ اپنی زندگی کو لمحہ بلمحہ، ہر لمحہ، چاہے آپ اکیلے ہیں، چاہے آپ مجلس میں ہیں، چاہے آپ کراؤڈ میں ہیں، ایک ہے یا ہزار ہیں، آپ وہاں پر جو بھی معاملہ کر رہے ہیں، خلوت میں یا جلوت میں، آپ کو پتہ ہے رحمان کی ذات آپ کو دیکھ رہی ہے. یہ ہے تقوی، کہ اللہ کے ڈر سے برائیوں سے بچ جانا. اور اگر کبھی برائی ہو بھی جائے تو رب تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ فوراً پیچھے کوئی نیکی لے آؤ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی جو ہے برائیاں ان کو مٹانے والے کیسے بنے، اس کے فوراً بھائی کوئی نیکی کر کے نماز پڑھ لیں، صدقہ کر لیں، کسی کو دیکھ کے مسکرا ہی نہیں تو کیا مشورہ اچھا دیں. سو اینڈ سو آن ا بگ ٹاپک. آگے بڑھتے ہیں رکو نمبر 7 کی طرف. باطل کے ساتھ سمجھوتا نہیں ہو سکتا. آیات 56 سے لے کر 60 تک ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے مشرکین کو دو ٹوک انداز میں کہہ دیا گیا کہ باطل پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. یہ طرح طرح کی جو تم لوگ آفرز کرتے ہو نا کہ چلیں 1 سال آپ ہمارے معبودوں کی جو ہے وہ ورشپ کر لیں، پوجا پاٹ کر لیں معاذ اللہ، اور 1 سال ہم آپ کے معبود برحق کی عبادت کر لیں گے. اس کے بارے میں کہہ دیا گیا کہ نو کمپرومائز ایٹ آل آن دس اسٹیج، آن دس پوائنٹ. کہ کیا کہہ دیا گیا کہ اس میں کوئی کمپرومائز ہو ہی نہیں سکتا. اللہ کی صفت علم کا یہاں پر بہت بڑا اور جامع اور کمپریہنسو بیان ہمیں مل رہا ہے کہ چاہے خشکی ہو یا تری، جو کچھ بھی ہے، چاہے خشکی ہے یا تری ہے، جو کچھ بھی ہے سب اللہ کے علم میں ہے. کوئی پتا بھی موو نہیں کر سکتا، کوئی پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا مگر وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتا ہے. سب کچھ کہاں کیا کس وقت ہو رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں ہے. پھر آگے مزید جو ہے رکوع نمبر 8 جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے. آیات ہیں اس کی 61 سے لے کر 70 تک. اللہ کے عذاب کی 3 صورتیں. یہاں یہ بتایا گیا کہ نافرمانوں پر 3 قسم کے عذاب آیا کرتے ہیں. ان کے اوپر سے عذاب کا آنا، شدید طوفانی بارشیں یا پتھروں کا برسا دیا جانا، ایک نیچے سے عذاب آنا جیسے کہ زلزلے کا معاملہ ہوا کرتا ہے، اور ایک اللہ یہ ہے کہ قوموں کو گروہوں میں تقسیم کر کے ایک دوسرے سے لڑا کر ان کی طاقت کا مذاق کو چکھاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے حال پر بھی رحم فرمائے. طرح طرح کی کیفیت ڈسکرائب کی گئی ہے. کبھی آسمان سے وباؤں کا آ جانا، جیسے ہم بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ کووڈ کیسے پھیلا تھا، اور کبھی شدید بارشوں کا آ جانا. یہ اس چیز سے کرنٹلی جو ہے ہمارا کنٹری یہاں پہ گزرا ہے. کبھی زلزلے طوفان کا آ جانا. تو زلزلے اور طوفان کا بھی آپ کو خود پتہ ہے، ہسٹری میں ان سب چیزوں کے ہم گواہ ہیں. اور کبھی فرقہ واریت کی بنیاد پر، پھر زبان کی بنیاد پر، لسانیت کی بنیاد پر تقسیم ہو جانا اور لڑنا ایک دوسرے سے، اور اللہ کے مختلف عذابوں کی یہ اقسام بتائی گئی ہیں. یہاں ہم سمجھتے ہیں شاید ہماری قوم کے اندر جھگڑے ہو رہے ہیں، یہ ساری جو ہے عذاب کی اقسام میں آ رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے ان چیزوں سے. اور اہم جو چیز یہاں پر اس رکوع میں ڈسکرائب کی گئی وہ ہے ریگارڈنگ مجلس، ریگارڈنگ محفل. کسی محفل میں اگر اللہ تعالیٰ کے شعائر کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، اس کے احکامات کی خلاف ورزی ہو رہی ہو، ٹھیک ہے، تو مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہاں پر بیٹھیں، بلکہ غیرت جو دین کی غیرت دینی جو ہے اس کا ثبوت کیا ہے کہ انسان وہاں سے اٹھ جائے. پھر اسی طرح سے اب آگے بہت ہی خوبصورت جو ہے رکوع شروع ہونے جا رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ریلیٹڈ. رکوع نمبر 9، آیات اس کی 71 سے لے کر 83 تک ہیں. ڈوبنے والے معبود نہیں ہو سکتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ان کی قوم کے ساتھ ایک مکالمہ ہے اس میں. تو اس میں یہ بتایا گیا کہ ان آیات میں یہ ایک واقعہ بھی باقاعدہ ذکر کیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستارہ پرستوں، چاند پرستوں اور سورج پرستوں پر حجت تمام کی تھی. ابتدا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کے سامنے اعلان کیا کہ میرا رب ستارہ ہے. جب ستارہ ڈوب گیا تو کہا کہ خود ڈوب جانے والا مجھے کیسے زوال سے بچا سکتا ہے.
پھر اعلان کیا کہ چاند میرا رب ہے۔ جب چاند بھی ڈوب گیا تو فرمایا کہ اگر میرے اصل رب نے مجھے ہدایت نہ دی تو میں تو گمراہ ہو کر ان کو رب مانتا رہوں گا، جو خود زوال سے دو چار ہوتے ہیں۔ تو آخر میں فرمایا کہ سورج میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے، روشن ہے۔ جب سورج بھی غروب ہو گیا تو پکار اٹھے، بے شک میں نے اپنا رخ کر لیا ہے بالکل یکسو ہو کر اس ہستی کی طرف جو تمام آسمانوں اور زمین کی بنانے والی ہے، اور میں اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک کرنے والا نہیں ہوں۔ تو یہ وہاں بتایا گیا کہ ستارہ پرستی کے اندر وہ قوم جو تھی وہ شرک میں مبتلا تھی، تو اس قوم سے مکالمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت ہی خوبصورت انداز میں کیا، ستارے کے حوالے سے، چاند کے حوالے سے، سورج کے حوالے سے، اور پھر اینڈ رزلٹ لوگوں کے سامنے بتا دیا کہ میں توحید پر جم گیا ہوں۔ پھر توحید کا نعرہ لگایا کہ میں نے تو یکسو ہو کر اپنے رب کی طرف جو ہے وہ رخ پھیر لیا ہے، اور وہی رب جو ہے آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے باقاعدہ کہلوایا گیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے ان کو ان کے قوم کے لوگوں نے انہیں ڈرایا کہ تم نے ہمارے معبودوں کا انکار کیا ہے، لہٰذا اب تم پر کوئی آفت آئے گی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی اور سے نہیں ڈرتا، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ نہ جانے کس سے ڈرتا ہے۔ اس میں شاعر نے بہت ہی خوبصورت انداز میں اس شعر کو ترتیب دیا ہے کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گھراں سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تو نو ڈاؤٹ جب انسان اللہ پہ توکل کرتا ہے وہ امن اور سکون میں آ جاتا ہے، جب اس کو کامل یقین ہونا کہ نفع اور نقصان کا مالک صرف اور صرف رب تعالی ہے، تو پھر وہ دنیا کے عارضی سہاروں کی کوئی کیئر نہیں کرتا۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس جو آ جاتی ہیں آیات 84 سے لے کر 91 تک، رکوع نمبر 10، نبی ہمیشہ عقیدہ توحید پر ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوا، توحید کے دلائل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائے جو انہوں نے اپنی قوم کے سامنے مکالمے کے طور پر پیش کیے، اور بتایا گیا کہ تمام انبیاء توحید کی دعوت دیتے رہے۔ شرک اتنا گھناؤنا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے، بتایا گیا سمجھانے کے لیے۔ بالفرض اگر کسی نبی نے بھی شرک کیا ہوتا، بالفرض محال اگر ہم ایکسپوز بھی کر رہے ہیں تو سارے اعمال ان کے ضائع کر دیے جاتے۔ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی، مکے والے ان کی ناقدری کرتے تھے۔ اللہ فرما رہے ہیں کیا آپ تسلی رکھیے، آپ تسلی رکھیے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ ایسی قوم کو کھڑی کر کے دے گا جو ناقدری نہیں کرے گی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی قدر کرے گی، ایمان لائے گی، آپ کا ساتھ دے گی۔ یہ انصار مدینہ کی خوش نصیبی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی طرف سے یہ اشارہ کر رہے ہیں ان کی طرف کہ مکہ مکرمہ سے جب ہجرت کی ہے، ہجرت کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ مدینہ تشریف لے کر گئے ہیں، تو کس طرح سے وہاں انصار مدینہ نے وہاں انہیں ویلکم کیا ہے، اور کس طرح سے ان کا وہاں خیال کیا ہے، مہمان نوازی کی ہے، اور یہ سارا کا سارا کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتانے کا مقصد ان کی دل جوئی کرنا تھا۔ پھر رکوع نمبر 11 ہے ہمارے پاس، اس میں ہمارے پاس آیات جو ہیں وہ 92 سے لے کر 95 تک ہیں۔ جھوٹ بولنے والوں کا بہت برا انجام بتایا گیا ہے کہ یہود جھوٹ بولتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی اختیار کرتے ہوئے معاذ اللہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا۔ اتنی زیادہ ہٹ درمی پر آ گئی ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ بتاؤ پچھلی کتابیں کس نے نازل کی؟ تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے وہ کس نے نازل کی تھی؟ یہ جو قرآن ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے طور پر عطا فرمایا، کس نے نازل فرمایا؟ لیکن تم نے کتاب تورات میں بھی حصے کر دیے ہیں اس کے، اور تم پھر کیا کر رہے ہو؟ جھوٹ پر اڑ گئے۔ پھر آگے جو آپ کے سامنے آیات ہے 96 سے لے کر 101 تک، یہ رکوع نمبر 12 ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بے مثال نعمتیں اور قدرتیں یہاں ذکر کی گئی ہیں۔ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی پیارا مقام ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت ساری نعمتوں کا ذکر ہے، اگر ہم غور و فکر کریں تو اللہ کی معرفت ہی معرفت یہاں نصیب ہوتی ہے۔
اور اللہ کی محبت اور عظمت میں جو ہے اضافہ ہوتا ہے ہمارے دلوں میں۔ تو اللہ ہے جو بیج اور دانے کو پھاڑ کر پودے اور درخت نکالتا ہے۔ اللہ ہے جو مردہ کو زندہ اور زندہ کو مردہ کرتا ہے۔ وہی اللہ ہے جس نے آسمان، سورج، چاند اور ستارے بنائے۔ اللہ ہے جو ساری مخلوقات کی ہر حاجت کو پورا کرتا ہے۔ بارش وہی برساتا ہے، نباتات، سبزیاں، کھیتیاں وہی اگاتا ہے، اور بے شک اس پر ایمان لانے والوں کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں۔ جنات کو مشرکین نے اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرایا، معاذ اللہ، ان کے شرک کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نفی فرمائی۔ پھر جو اس پارے کا جو آخری رکوع ہے سورہ انعام کا رکوع نمبر 13، اس کا تذکرہ پھر شروع ہو جاتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کا جو بیان ہے اس میں بہت ہی جامع، جو گٹلی اور بیج کو پھاڑ کر اس میں سے پودا نکالتا ہے تو وہ اللہ ہے۔ مردہ کو زندہ اور زندہ کو مردہ کون کرتا ہے؟ اللہ۔ رات کی تاریکی کا پردہ پھاڑ کر اگر روشنی لے کے آ رہا ہے تو کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ اور انسانوں کے لیے رات کو سکون کا باعث بنایا، دن کو کام کے لیے، تو یہ کس نے کیا ہے؟ پھر سورج اور چاند کو دنوں، مہینوں اور سالوں کے حساب کے لیے بنایا۔ پھر بحری و بری سفر ہے تو اس کے لیے سمتیں متعین کرنے کا علم کس نے دیا ہے؟ اور اللہ نے ہی تمام انسانوں کو ایک جان سے پیدا کیا اور ہر ایک کے لیے ایک عارضی اور مستقل ٹھکانے کا پھر تعین بھی فرمایا ہے۔ آسمان سے اللہ تعالیٰ بارش نازل فرماتا ہے، اللہ ہی کی بارش کے ذریعے پھر اناج اگتا ہے جس کے دانے طے بطے ہوتے ہیں۔ اللہ ہی ہے جو وہ کھجوریں پیدا کرتا ہے پھر جس کے گچھے لٹک رہے ہوتے ہیں۔ انگور ہوں، زیتون ہوں، انار ہوں، ان کے باغات کس نے اگائے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ اللہ ہی ایسے پھل پیدا فرماتا ہے جو ملتے جلتے بھی ہیں اور ایسے پھل بھی ہیں جو ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ کمپلیٹلی جو ہے توحید پر بیسڈ ہے، ہر ایک چیز کی معرفت نصیب کرنے کے لیے یہ سورہ آئی ہے۔ رکن نمبر 13 ہے، آیات 102 سے لے کر 111 تک ہیں۔ مشرکین کے معبودوں کی توہین نہ کرو، شرک غلط ہے، ان کے بت غلط ہیں، لیکن بتایا کیا گیا ہے کہ ان کے بارے میں بری زبان استعمال نہ کرو، ورنہ یہ پلٹ کر کیا کریں گے؟ تمہارے معبود برحق اللہ کے بارے میں بری زبان استعمال کریں گے۔ یہ ادب ہمارا دین ہمیں سکھا رہا ہے، تو کیا یہ معاملہ ہم اگر اپنی زندگیوں پہ اپلائی کریں تو ہماری زندگی کیا اچھی نہیں ہو جائے گی؟ یہاں تو بات ہوئی نا شریعت کی، شرک کی بات ہے تو طریقے سے کرو، بری زبان استعمال نہ کرو۔ کیا ہماری زندگیوں میں ہمارا بیہیویئر ایسا ہے کہ کوئی ہمیں کچھ کہہ کر چلا جائے تو ہم آگے سے اسے برا جواب نہ دیں؟ ہم تو نہ جانے کیا کچھ سوچ کے بیٹھ جاتے ہیں، حالانکہ کوئی بھی چیز کسی اس کے حوالے سے سوچنے سے پہلے بھی اس کو عذر دینا چاہیے کہ نہ جانے اس کو کس وجہ سے وہ اتنی تلخی کا مظاہرہ کر کے گیا ہے۔ تو دلیل کے ساتھ یہاں کیا مینشن کیا گیا کہ دلیل کے ساتھ باطل کو باطل قرار دو، لیکن زبان غلط استعمال ہرگز نہیں کرو۔ پھر آخر میں مزید بتایا گیا کہ حق تو واضح ہو گیا، لیکن جو لوگ ہٹ درمی کا مظاہرہ کر کے حق واضح ہونے کے باوجود قبول نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ حق قبول کرنے کی صلاحیت ان سے واپس لے لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے برے انجام سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو ہدایت پر استقامت عطا فرمائے۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محروم نہ رکھے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ ہمیں حق کو حق ہی دکھا اور اس کی پیروی کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل ہی دکھا اور اسے بچنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔